شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دوسرے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ چھوٹی شہد کی مکھی، پٹھورا ہدہد، ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، وہ پھر نہ جائے تو اسے مار دو۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہتے اور آنکھ نہیں کھلتی ہو، 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمراز آپ کو ٹھیک وقت پر جگا دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص ہر نیکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود ہی آنکھ کھل جائے گی۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی ہو اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں کے دانت اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے دانت آسانی سے نکالتے ہیں۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ سنت نبی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ قبر پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ میں کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ بے پردہ عورت اور تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلے گی۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون، جدام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا
اسے رات میں مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو شخص نہار مونگ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جرمز کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرم گاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفر اللہ ہے۔